الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم سامعین کرام، آج کا یہ جلسہ عید میلاد النبی کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سیرت النبی ہی کو اپنی تقریر کا موضوع بنایا جائے، لیکن مجھ جیسے بچے کے لیے سیرت النبی کو موضوع گفتگو بنانا، شمائل نبی پر کلام کرنا اور صفات رسول کو شمار کرانا ہمارے طاقت سے باہر ہے۔ بلادران اسلام، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک انبیاء سابقین کے سلسلے رسالت و نبوت کی آخری کڑی ہے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے ذریعے نبی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ آپ کے بیشت کے اعلیٰ ترین مقاصد میں اعلاء کلمت اللہ، دعوت اللہ، تزکیہ قلوب اور آیت اللہ کی تلاوت وغیرہ۔ توحید و ایمان کا جو پیغام انبیاء اور رسول آتے رہے، وہی پیغام لے کر آتے رہے، وہی پیغام غار حرا میں آپ پر نازل ہوا۔ اسی کو مولانا حالی نے یوں بیان کیا ہے، اتر کر ہیرا سے سوئے قیام آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قیام آئے اور ایک نسخائی کیمیا ساتھ لائے۔ آپ کی رسالت کے لیے قدرت نے ایسے سماج کا انتخاب فرمایا جو اخلاقی اور روحانی اعتبار سے زوال ناظر معاشرہ تھا۔ اخلاق و مرور سے عاری اہل عرب حیانیت کے تمام سرحدیں پار کر چکی تھی۔ ذرا ذرا سی باتوں پر جھگڑا ہوتا تھا، قبیلہ کی باتوں پہ جھگڑا، کہیں آنے جانے کی باتوں پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ بحر و بار میں لوگوں کے عمل کے بدولت فساد غالب آ گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت سنبھالتے ہی اعلان حق کر دیا، توحید و ایمان کا درس دینے لگے، اور کوہ صفا سے صدائے حق گونجتے ہی لاتیان حبل کے دل ٹھرا اٹھے۔ کفار مکہ میں تہلکہ مچ گیا۔ وہ حیرت زدہ تھے کہ آخر محمد ابن عبداللہ کو کیا ہو گیا ہے کہ ہماری معبود کی مذمت کر رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اس شریف و بہایا نوجوان کو جو صداقت و امانت کا پیکر ہے، کیا ہو گیا ہے؟ میرے دوستو، ذرا غور کیجئے، یہ اعلان دراصل بغاوت کا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ اعلان توحید تو در حقیقت سسکتے ہوئے انسانیت کے لیے باران رحمت ہے۔ وہی عرب جو شرک کفر کی زندگی بسر کر رہے تھے، ذرا ذرا سی باتوں پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، شراب پیتے تھے، لیکن جب اسلام کے سائے رحمت میں پناہ لیتے ہیں تو دنیا کی معزز ترین قوم بن کر ابھارتے ہیں۔ دنیا حیرت زدہ ہے کہ آخر وہ کون سی قوت تھی کہ جس نے عربوں کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ یہ ایک رسول امی کی رسالت و نبوت کی طاقت تھی کہ انہوں نے کیسر و کسریٰ کے زبردست حکومت کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ توحید کے امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کے امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کی زندگی میں ایک انقلابی قوم تیار کر دی تھی، اور کفرستان میں ایمان کے متوالوں کا ایک لشکر تیار کر دیا تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ سے یاد کیا، اور خود رسول پاک نے انہیں نجوم ہدایت قرار دیا، اور تا قیامت بغیر رسول اللہ کی اطاعت و پیروی کی کوئی نجات نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ خداوند قدوس ہمیں اور آپ کو اپنے بدلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔